أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ۔ 20ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز سے کرتے ہیں، امن خلق السماوات، بھلا کون ہے وہ جس نے بنایا زمین و آسمان کو۔ اور ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ جو اس نے بنایا ہمارے لیے، جو اس کی نعمتیں ہیں، جو اس کی تخلیقات ہیں، ان کے بارے میں ہم سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اور پھر 62 پر میرا رب کہتا ہے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے وہ جو قبول کرتا ہے بے قرار دل کی فریاد؟ کون ہے وہ جو سنتا ہے بے قرار دل کی دعا جب وہ بے قرار دل اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کس نے بنایا ہے تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ مگر تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، اور ہم میں سے ہر دل اس آیت کی گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً کون ہے وہ جب ہر طرف سے امید کے سارے روشن ستارے چمکنا بند ہو جاتے ہیں، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو مومن تب بھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی نا امیدی شیطان کا کام ہے، مومن کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کبھی نہ کبھی سب ایسی سچویشن میں سے اپنی لائف میں ضرور گزرتے ہیں، اور آپ اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ بھی یقیناً کبھی نہ کبھی ایسی سچویشن میں سے گزری ہوں گی جب کوئی امید نہیں ہوتی، تو پھر جو بے قراری دل میں اٹھتی ہے کہ اللہ اب صرف تو ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ مومن بے بس نہیں بیٹھتا۔ پھر جو دل میں بے قراری کے ساتھ انسان کی تڑپ کے ساتھ جو دعا نکلتی ہے، تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے، پھر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار دل کی دعا قبول کرتا ہے؟ آیت ہے 62، سورت ہے سورہ نمل، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت تھوڑا غور و فکر کرتے ہو۔ قرآن تو بار بار دعوت دیتا ہے کہ تفکر کرو، غور و فکر کرو، اور یہ دعوت ہم قبول نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کر کے غور و فکر کرتے ہیں، اور جو غور و فکر کرتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے جی 69 نمبر آیت پر۔ بے شک قیامت کے آنے کا وعدہ ہم سے بھی لیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے۔ نہیں ہے یہ وعدہ مگر پہلے لوگوں کے من گھڑت افسانے، ھذا الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، من گھڑت افسانے۔ یہ کون کہہ رہا تھا جی؟ یہ اس وقت کے لوگ کہہ رہے تھے جب ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ دیکھو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو
مانے گا نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، پھر اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر ایک قیامت کا دن بھی آنا ہے جب تمہیں اپنے اعمال کا حساب لازمی دینا پڑنا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ساری پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، اور ایسے لوگ ہمیں آج بھی ملتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن تو ہے ہی پرانی قوموں کی کہانیاں، کیا ہے اس میں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اندھے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کو نظر کچھ نہیں آتا۔ جس کو قرآن سے نظر آنے لگتا ہے، جس کے دل کو اللہ بینائی عطا کر دیتا ہے اور وہ دل کی اکھیوں سے قرآن پڑھنے لگتا ہے، تو وہ 3 گھنٹے بھی قرآن کی کلاس لیتا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کی کلاس روزے کی حالت میں لے کے بھی وہ بالکل شاد و فرحاں ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ قل سیرو، فرما دیجئے کہ تم سیر کرو اس زمین کی اور پھر دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کتنا برا ہوا۔ اور یہ وہ بستیاں تھیں جہاں پر عذاب آیا، اور اس عذاب کے اثرات اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ جو قوم عاد اور سمود پر عذاب آیا، وہ عذاب، اس کی کھنڈرات، ان کے محلات آج بھی مدینہ شریف سے میرا خیال ہے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ جگہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کی وہاں کا وزٹ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے بھی وہ علاقہ دیکھا کہ کیسے ہولناکی ہے، اتنے بڑے بڑے محلات ہیں جو پتھروں کو تراش کر بنائے گئے ہیں کہ ان کے باہر کھڑے ہو کے ہم سوچتے ہیں کہ ان کا تو دروازہ ہی زمین سے اتنا اونچا ہے، وہ ان گھروں کے اندر داخل کیسے ہوتے ہوں گے؟ کہ کتنی زیادہ وہ ماہر قوم تھی اپنے علم میں، کتنے وہ علم والے لوگ تھے اور کتنی قوت والے لوگ تھے جو انہوں نے ایسی بستیاں آباد کی، ایسے گھر آباد کیے، لیکن پھر اللہ نے ان کو برباد کر دیا اور ان کی نشانی کو قائم رکھا، مٹایا نہیں۔ وہ نشانی آج بھی اللہ کہتا ہے جاؤ سیر کرو، دیکھو ان نشانیوں کو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کیسے کیسے طاقتور لوگوں کو بے بس کر کے ان کو عذاب میں ختم کر دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غمزدہ نہ ہوں اور آپ کا دل ان کے لیے تنگ نہ ہوا کرے ان کے مکر و فریب سے۔ وہ لوگ مکر و فریب کرتے تھے، اور جب کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ چالیں چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے اور آپ صرف اللہ کے لیے اس کے ساتھ جڑے ہو، اللہ کے لیے آپ اس کے ساتھ محنت کر رہے ہو کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور آپ اس کے لیے اتنے مخلص ہو اور وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کے لیے دل میں بدگمانی کر رہا ہے، تو پھر دل بہت ٹوٹتا ہے، پھر دل میں کیسی تنگی، کیسی گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور یہ تسلی صرف آقا کو نہیں ہے۔ جو بھی میرے آقا کی اس ذمہ داری کو بانٹنے کی کوشش کرے گا، قیامت تک جو بھی تبلیغ کا کام کرتا ہے وہ آقا کی اس ذمہ داری کو بانٹنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، اور جب وہ اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے تو وہ ستایا بھی جاتا ہے، لوگ اس کو ہرٹ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں، اندر باہر سے اس کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، اس کی ہمت اور اس کے حوصلے کو توڑنے کی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہی الفاظ ہیں اللہ کے جو دلوں پر مرہم رکھتے ہیں کہ آج اگر ہمارا دل ٹوٹا ہے تبلیغ کا کام کرنے میں تو یہ غم تو میرے آقا نے بھی اٹھایا تھا۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر قرآن کے الفاظ مرہم بن کے ہمیں تسکین دیتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اب اللہ کو ناشکری بھی بڑی پسند ہے، ہاں ناپسند ہے اللہ ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی فضل کرنے والا ہوں تم پر، اور تم کیا کرتے ہو، تم میں سے زیادہ تر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو ناشکری ایک بہت قبیح عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ جو ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کو برباد کر دیتا ہے۔ جب تک آپ کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی آپ کو پیس آف مائنڈ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ناشکری ہے۔ جب ہم اللہ کے دیے پر
قناعت کر لیتے ہیں، جب ہم اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں، اگر اس نے تھوڑا دیا تو ہم اس تھوڑے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ ہمارے دل کو غنی کر دیتا ہے، استغنا بخش دیتا ہے، اور جس کے دل کو اللہ غنی کر دے پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ اور یہ دعا ہمیں مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں غنی کر دے، بے نیاز کر دے اس دنیا سے، اور بے نیاز کر دے اس دنیا کی محبت سے۔ اور انسان جو ہے دونوں محبتیں ایک ہی وقت میں افورڈ نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ یا تو آپ کے رب کی طرف ہوگا یا دنیا کی طرف ہوگا، سینٹر میں کچھ نہیں ہے، یہ رستہ بالکل سیدھا ہے، یا تو آپ یکسو ہو کے رخ کرتے ہو رب کی طرف۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جاؤ کہ تھوڑی دنیا تھوڑا دین، نہیں، دین پورے کا پورا، پورے کا پورا، اور پھر دنیا اس کے مطابق جیسے دین کے احکامات ہیں۔ اور یقیناً ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں ہم ان پر مکمل طور پر عمل نہیں کر پاتے، تو اس پر ہمیں نادم ہونا ہے، ہمارا رویہ ندامت والا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی عبادتوں میں مزید گریازاری کرنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، اور جب اندر روشنی اترتی ہے دین کی تو واقعتاً پھر یہ گرے آزاری جو ہے مومن کی یہ طویل ہوتی جاتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد ہم میں تکبر آئے؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں جتنا بڑا عالم دین ہے اتنا ہی بڑا اس کا قبہ جبہ ہے، اور نہیں سمجھ آتی کہ عالم دین کو بھی گارڈ رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کہاں اتنا وسیع سلطنت تھی سیدنا عمر فاروق کی، اور کیسی عاجزی تھی ان میں۔ قرآن تو جوں اندر اترتا ہے آپ ندامت سے پگھلتے چلے جاتے ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو کہیں بھی فال نہیں کر رہے، کہیں بھی کھڑے نہیں ہو رہے، کیونکہ اپنے من کے اندر اٹھنے والا ایک بدگمانی کا خیال بھی آپ کو دکھی کر دیتا ہے۔ انسان ہے نا، خیال تو آ جاتا ہے، تو اس پہ بھی انسان دکھی ہو جاتا ہے کہ یہ خیال کیوں آیا، کیونکہ پہچان ہو جاتی ہے اس گند کی۔ تو یہ ہے قرآن جو اندر روشن کرتا ہے۔ 75 نمبر آیت کو ہم دیکھیں گے، اور نہیں ہے پوشیدہ چیز آسمانوں اور زمین میں مگر اس کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے۔ کتاب مبین کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں ہر چیز کا حساب اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ ہم دیکھیں گے آیت 81 کو، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دینے والے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے۔ اندھا کون ہے؟ وہ تو سب آنکھوں والے تھے نا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بدن کی آنکھیں ہیں جس سے ہمیں یہ دنیا کے ظاہری صورت نظر آ رہی ہے، یہ آنکھیں دنیا کی حقیقت دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس چیز کو تو آج سائنس بھی جان گئی ہے نا، اس چیز کو تو آج سائنس بھی کہتی ہے کہ کتنی زیادہ انرجیز ہمارے ارد گرد موجود ہیں جن کو ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور آج تو کچھ ایسی سائنس نے ترقی کر لی ہے نا کہ ان انرجیز کو سائنس جو ہے وہ محسوس کرنے کے قابل ہو گئی ہے، وہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ بدلی ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ ایسے کیمرے ہیں جن میں ایسا سینسٹیو سسٹم لگا ہوا ہے کہ وہ ان نیگیٹو انرجیز کو کچھ نہ کچھ محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن انسان کی ظاہری آنکھ تو اپنے ارد گرد ان نیگیٹو انرجیز کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جنات، یہ فرشتے، یہ ملائکہ، یہ موکل، یہ سب ارد گرد ہی موجود ہے نا، اور تو اور چھوڑیں دونوں کندھوں پر تو کرامن کاتبین موجود ہے نا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے تو پھر ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ہماری آنکھیں تو ہیں، تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ اکبر، یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔
اسلام نے دلوں پر محنت کی ہے، اور اسلام نے کہا ہے کہ آنکھیں نہیں دل اندھے ہوتے ہیں، اور نہیں سناتے آپ بجز ان کے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں کو، پھر بھی وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں جب وہ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ فرما برداری کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ فرما برداری کے لیے ایمان ضروری ہے، اور صرف زبان کا ایمان نہیں، وہ ایمان جو دل تک اتر چکا ہو۔ آگے ہے جی آیت نمبر 82 نمبر آیت میں میرا رب فرما رہا ہے، اور جب ہماری بات کے ان پر پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ کانو بآیاتنا لا یوقنون، کیونکہ وہ ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جب ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے تو پھر اللہ ان کو کیسے یقین دلائے گا؟ یہ ہے جی قرب قیامت کا وقت، جس کی منظر کشی یہاں بھی کی گئی ہے۔ آیت ہے 82، سورت ہے سورہ نمل۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کا۔ قیامت کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک ایسا دن آئے گا جس دن سورج نہیں نکلے گا، لوگ پریشان ہوں گے، جانور جو ہیں وہ اپنی چراگاہوں میں چلائیں گے کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا، رات بڑی طویل ہو جائے گی، اور پھر سورج نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، جدھر سے روز نکلتا ہے ادھر سے نہیں نکلے گا، مخالف سمت سے نکلے گا۔ اور تھوڑی جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری بڑی نشانی کون سی ہے؟ دوسری بڑی نشانی ہے جی دجال کا ظہور، اور تیسری نشانی ہے دابۃ الارض کی، یہ جو زمین سے ایک عجیب سا جانور نکلے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ جانور اس وقت ظاہر ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کرنے والا اور برائی سے منع کرنے والا نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور دن دہاڑے اس جانور کا نکل آنا، ان میں سے جو نشانی بھی پہلے پوری ہو، بہرحال دوسری نشانی اس کے قریب تر ہوگی۔ یہ ہے جی مسلم شریف کی حدیث جو میں نے یہاں بیان کی، یعنی یہ دونوں نشانیاں قریب قریب ہوں گی، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ پہلے کون سی ہوتی ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ یہ جانور قیامت پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں سے ہم کلام ہوگا، یعنی یہ جانور عجیب و غریب قسم کا ہوگا اور یہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ کوہ صفا سے برآمد ہوگا اور تمام شہروں میں پھرے گا، فصاحت کے ساتھ لوگوں سے کلام کرے گا، ایمان والوں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی خط کھینچ دے گا اور کافر کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ 3 باتیں ظاہر ہو جائیں اس وقت کسی کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو پہلے سے ایمان والا ہوگا اور نیک عمل کرنے والا ہوگا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں جو بھی میں نے بیان کی؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظہور اور دابۃ الارض۔ یہ تینوں نشانیاں جب پوری ہوں گی تو پھر ان نشانیوں کو دیکھ کر، یعنی اگر سورج مغرب سے طلوع ہوا تو کوئی شخص اس وقت توبہ کرے، ایمان لائے، قبول نہیں ہوگا، اور سوائے اس کے کہ اگر وہ پہلے سے ایمان والا ہے اور پہلے سے وہ نیک آدمی ہے، نیک عمل کر رہا ہے، تو اس کی بات الگ ہے، اس کے ماتھے پر
وہ جو دابت الارض ہے وہ ایک نورانی لکیر کھینچے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، جس سے وہ گمراہوں کے ماتھے پر مہر لگائے گا، اور گمراہ جو ہے پھر دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ ہیں اللہ کے نافرمان بندے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو ناداری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ آج ہم فری ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ زندگی ہے، قدر نہیں ہے۔ اس سے پوچھیں کہ جو چند سال جینے کے لیے لاکھوں ڈالر لگا دیتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے لیے، کیا کچھ نہیں ہوتا جب ڈاکٹر کسی بیماری کا جواب دے دیتے ہیں اور اس کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے، تو وہ علاج ہمیں ذمہ داری یہ اٹھاتا ہے، یہ گارنٹی ہمیں دیتا ہے وہ علاج کہ یہ بندہ اتنے برس جیے گا۔ علاج کے بعد بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنے برس جینا ہے، لیکن کتنا مال ہم اس پہ لگا دیتے ہیں اس امید پر کہ شاید ہم بچ جائیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ایک رات ہی مل جائے، ہم ایک رات ہی پوری رات اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے مغفرت مانگ لیں۔ تو اس طرح یہ نعمتیں ہیں جو ہمیں بے شبہ عطا کی گئی ہیں۔ یہ 5 چیزیں نعمت ہیں اللہ کی، جس کو ہمیں غنیمت جان لینا، غنیمت مان لینے کا حکم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے پاس کتنا اللہ کا شکر ہے کہ صحت بھی ہے، الحمدللہ، وقت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ بس اب سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسے جابر حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں کہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھیں نا، جب کمیونزم آیا تھا چائنا میں تو کیا ہوا تھا، قرآن ختم کر دیا گیا تھا اس پورے ایریا سے۔ رشیا میں کیا ہوا تھا جب کمیونسٹ آئے، تو قرآن جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں تھی، کوئی شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، قرآن سارے کے سارے غائب کر دیے گئے تھے۔ اگر کہیں پتہ چل جاتا تھا قرآن ہے تو گورنمنٹ کے ہرکارے آتے تھے اور وہ لے جاتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں کر کے، ایک دوسرے کی مخبریاں کر کے حکومت سے انعام وصول کیا کرتے تھے۔ ایسا سخت وقت آیا تھا اسی زمین پر، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندے تھے ان کی حفاظت کی اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت کی۔ کیا ہوا کہ لوگ جو تھے جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے حفظ جو تھا اپنے پاس، جتنا قرآن کا علم تھا، احادیث کا علم تھا، جن کو حفظ تھا سارا کچھ، وہ آگے سے اپنے بچوں کو زبانی سکھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جیسے مختلف لوگ تھے، پیشہ ور تھے، جیسے ایک درزی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اس کے پاس بچے جو تھے وہ درزی کا کام سیکھنے کے لیے پیرنٹس چھوڑ جاتے تھے، بظاہر وہ ان کو درزی کا کام سکھا رہا ہوتا تھا، لیکن در حقیقت وہ لوگوں کو حفاظ بناتا تھا۔ اور کتنے لوگ تھے جس کو اس نے حفظ کروایا، اور وہ لوگ ایسے تھے، وہ بچے ایسے تھے کہ وہ نسل جب پروان چڑھی تو وہ قرآن کو کے الفاظ کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن حفظ ان کا زبردست حفظ تھا۔ اسی طرح وہاں پر لوگوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایسا کیا کہ کچھ ایسے بلڈنگیں، گھروں کے اندر کچھ ایسے کمرے بنا دیے گئے جن کی کوئی انٹرنس نہیں ہوتی تھی، وہ بند ہوتے تھے، بالکل بند کوٹریاں بنائی گئی جن میں کہیں نہ کہیں سے آکسیجن کا انتظام تو تھا، سورج کی روشنی تو آتی تھی، لیکن دروازہ انٹری کا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، 6 مہینوں کا کھانا کسی نہ کسی طریقے سے دیوار کو توڑ کے اندر پہنچایا جاتا، 6 مہینے کا کھانا، اور پھر اس دیوار کو پورا بند کر دیا جاتا، تاکہ گورنمنٹ کے لوگ آ کے چیک کرتے تھے، تاکہ کوئی چیک کرنے آئے تو کوئی پا نہ سکے ان تہ خانوں کو، ان کمروں کو، ان تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ تو وہاں پر دن رات وہاں پر کیا ہوتا تھا،
اللہ کا دین سکھایا جاتا تھا. اور پھر جب کمیونسٹ کا زور ٹوٹا تو وہاں سے کیسے کیسے لوگ جو تھے نا وہ نکلے، کیسے کیسے ایمان والے لوگ نکلے. تو کیا ہے کہ ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنی گودوں میں قرآن لیے بیٹھے، ایک کمفرٹیبل ماحول میں قرآن لیے بیٹھے قرآن سیکھ رہے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی گورنمنٹ کی سختی نہیں ہے. جو ادھر ان کنٹریز میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سختی نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اللہ اعلان قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور کتنی آسانیوں کے ساتھ ہیں. تو اس کو غنیمت جاننا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو وہ بے قدری کا وبال پاتا ہے. اور بے قدری کا وبال کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن کا علم، یہ ہمیں آج مل رہا ہے تو ہم اس پہ شکر کریں. اور ایک تو زبانی شکر، دل کا شکر، اور دوسری شکر کی عملی صورت کیا ہے کہ ہم اس کی دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. ہمارے لیے تو آج پھیلانا بھی بڑا آسان ہے، دعوت و تبلیغ کا کام تو بڑا آسان ہو گیا، ایک انگلی کی ٹپ پہ ہے. ہم ایک انگلی کا بٹن دبائیں گے اور ہم کتنے لوگوں کو ایک ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اس سال دورہ قرآن میں میرے ساتھ صبح و شام مدد کر رہے ہیں. کوئی فلائر بنانے میں لگا ہوا ہے، قرآن کی منتخب آیتوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ سجا کے آپ کے لیے گروپس میں پیش کیا جاتا ہے، آپ کی آسانیوں کے لیے کہ آپ واٹس ایپ کھولیں، ایک دفعہ گروپ کا وزٹ کریں تو وہ جگمگاتی آیتیں آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں. جی چاہتا ہے کہ ہم ان ہاتھوں کو چوم لیں جنہوں نے اتنے پیارے وہ فلائر بنائے. اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، بے لاس. شکر کریں کہ اللہ نے ان لوگوں کا ساتھ دیا. آج تو کوئی کسی کو ایک منٹ مفت میں نہیں دیتا. ہاں تو اتنے بے لوس لوگ کیا آج کے دور میں موجود ہیں جنہیں ستائش بھی نہیں چاہیے، جنہیں آپ کی تعریف بھی نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے فلائرز پر اپنا نام لکھ لیا کریں، اپنے کوئی سائن بنا لیتا کہ یاد رہے کہ آپ نے بنایا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا نام بھی نہ ظاہر ہو. ایسے بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں گوشہ نور کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کی سنگت آپ کو مل رہی ہے اور پھر بھی ہم شکر گزار نہ ہوں اللہ کے. اتنے بے لوس لوگوں کا ساتھ ہو جس قافلے پر، اس قافلے پر تو پھر اللہ کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا. پھر دل بدلیں گے، ضرور بدلیں گے دل. یہ 2026 کا دورہ قرآن، اس دورہ قرآن کو اٹینڈ کرنے والی ہر بہن کا دل بدل دے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 87، 88 اور 89 پر یہ وہ آیتیں ہیں جن میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے. وہ دن جب سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے. اس دن فرشتے بھی گھبرا جائیں گے، مگر جنہیں خدا نے چاہا وہ نہیں گھبرائیں گے. اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے. تو جب اس روز پہاڑوں کو تم دیکھو گے تو تم گمان کرو گے کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی طرح. یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا ہر چیز کو. بے شک وہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا تو اسے کہیں بہتر اجر ملے گا اس نیک عمل کا، اور یہ نیک بندے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کو منہ کے بل اوندھا پھینک دیا جائے گا آگ میں. کہا جائے گا اے بدکارو، کیا تمہیں بدلہ ملے گا بجز اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. یہ نقشہ کھینچا گیا ہے جی روز محشر کا، جس دن فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جس دن آدمی اپنے بھائی کو بھول جائے گا.
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی کو بھی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اور اس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے. ترہقھا قترہ، جن پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بد کردار ہیں. تو یہاں پر جب ہم سور پھونکے جانے کا اور قیامت کے منظر کا ذکر پڑھتے ہیں تو مجھے جب بھی روز محشر کا میں ذکر پڑھوں تو مجھے یہ سورہ عبس کی آیتیں بڑی یاد آتی ہیں. کیسا اللہ نے بیان کیا ہے اس دن کے منظر کو، کتنا ہولناک ہوگا. جب فرشتہ سور پھونکے گا تو اس کائنات کی ہر شے مر جائے گی، ہر شے. سب کو موت ہے، سب کو موت ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر انسان کو، ہر چیز کو فنا ہے، ایون کہ فرشتے بھی. اور اینڈ میں اسرائیل کی بھی روح قبض کی جائے گی. تو اتنا بڑا وہ سانحہ ہوگا، اس کو بہت بڑا سانحہ کہا گیا ہے. دل دہل جاتا ہے. ساری دنیا کے لوگ آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں اٹھائے جائیں گے. وہ آیت ہے نا 30ویں سپارے کی ہی آیت ہے. اور جب نفسوں سے جانیں جوڑی جائیں گی، جب روحوں سے جسم جوڑے جائیں گے. یہ جسم ہمارا جتنے لوگ مرتے ہیں وہ قبر میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، ڈیزالو ہو جاتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ایک حصہ اس کی باڈی میں، ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے جو اس کا ڈی این اے کہہ لیں جس میں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ڈیزالو نہیں ہوتا، وہ قیامت تک رہنا ہے. اور جب فرشتے نے تیسری دفعہ سور پھونکنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، سارے مرے ہوئے انسانوں کو پہلے تو سب کو مارنا ہے، پھر مرے ہوئے کو دوبارہ زندگی جب اللہ نے بخشنی ہے تو ہر روح جو ہے اس کو چھوڑا جائے گا، چاہے وہ علیین ہے، سجیین ہے، سب جگہ سے روحیں بھاگیں گی اور اپنے اس ڈی این اے کے ساتھ جا کے جڑیں گی، اور پھر ان کو دوبارہ سے بدن عطا ہوں گے. وہ ایک دوبارہ نئی زندگی ان کو ملے گی. جو اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے تمہیں پہلی دفعہ بھی پیدا کیا اور دوسری دفعہ بھی میں ہی تمہیں پیدا کروں گا. تو یہ دوسری پیدائش ہماری، بلکہ یہ تیسری پیدائش ہوگی. ایک دفعہ تو عالم برزخ میں تھا نا، عالم ارواح میں تھا، پہلی پیدائش تو اس وقت ہوئی تھی. تو یہ جب پیدائش ہوگی، انسان سارے کے سارے، آپ تصور کریں کہ ایک ہی وقت میں تمام دنیا جو ہزاروں کروڑوں سالوں سے دنیا کے انسان پیدا ہو کے جا رہے ہیں، سارے ایک ہی وقت میں اکٹھے جنم لیں گے. اور جب وہ جنم لیں گے تو کسی کو بھی لباس نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے اور سب لوگ بے لباس ہوں گے. سورج سوا نیزے پر ہوگا. بہت سخت دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا. اور جب صحابہ نے یہ سنا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بڑی عجیب بات ہے، مطلب کہ سب بے لباس ہوں گے. تو آقا نے فرمایا کہ لوگ اتنے اپنے اس وقت غم میں ایسے ہوں گے، ایسی ان کی حالت ہوگی کہ ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو وہ اتنا سخت دن ہوگا، اتنا طویل دن ہوگا. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، اور ان کے لیے وہ دن ایسے ہوگا، اتنا ہلکا ہوگا. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے ایک فرض نماز ہمارے لیے کیسی ہوتی ہے. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وضو کر کے کہ جلدی سے اذان ہو اور میں نماز پڑھ لوں، اپنا فرض ادا کروں. تو کتنے ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں.
فرض نماز کو ادا کر کے. تو ایسا وہ دن ہوگا مومن کے لیے. کتنی بڑی نوید ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے آپ کو، اپنی خواہش نفس کو روکا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو شخص اپنے آپ کو رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اس نے اپنی دل میں ڈر محسوس کیا کہ ایک دن آنا میں نے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات نفس کو روک لیا، تو اس کے لیے پھر جنت ٹھکانہ ہوگی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو یہ قرآن جو ہے اس دن کی پوری منظر کشی ہمارے آگے کر دیتا ہے. 92 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. بس جو ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے قبول کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو فرماؤ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. تو یہ جو ہدایت کو قبول کر کے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے کہ میں اگر اچھے نیک کام کر رہی ہوں تو میرا کسی پہ احسان ہے. یہ بچے تو کبھی کبھی ہم پہ کرتے ہیں احسان، لیکن وہ تو بچے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر جب ان کو انشاءاللہ سمجھ دے گا تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے، کیونکہ جو نیکی کا کام ہم نے کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے. اب یہ جو کام ہم کرتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہم کریں، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. ہم کہیں کہ ہم تو اتنا کام کر رہے ہیں، مفت میں کر رہے ہیں، بے لوس کر رہے ہیں، اتنی اپنی انرجی، ایفرٹ، وقت لگا رہے ہیں، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہے. تو قدر ہم نے کس سے کروانی ہے؟ قدر تو قدردان کرے گا نا ہماری. جب ہمیں قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوگی، جب آقا ہمیں دیکھ کے مسکرائیں گے، جب بی بی ہمیں اپنی قربتوں میں جگہ دیں گی، قدر تو ادھر ہونی ہے. اس دنیا میں کون سا بدلہ؟ ادھر کوئی بدلہ نہیں ہے. اس دنیا سے کبھی بھی بدلے کی ہم امید نہیں رکھیں گے، اور جو اس دنیا سے بدلے کی امید رکھتا ہے پھر وہ خوار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے کہ کبھی بھی ہم بدلے کی امید دنیا سے، کہ نفس تو شیطان تو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا نا. تو اگر وہ حملہ کرے بھی تو ہمیں لاہور پڑھنی ہے اور ہمیں اپنا تزکیہ کرتے رہنا ہے. آگے شروع ہوتی ہے جی سورہ قصص. سورہ قصص وہ صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں، اور زیادہ جو اس میں واقعہ بیان کیا گیا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب انہیں ڈالا تھا جی اس میں ایک باکس میں ڈال کے، تو ان کو دریا نیل میں ڈال دیا تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے وحی کر دی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کی طرف. تو موسیٰ کی والدہ تو کوئی پیغمبر نہیں تھی، تو ان کو وحی کیسے ہوئی؟ تو یہاں یہ کانسیپٹ بھی ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ جو وحی ہے وہ صرف پیغمبر کو ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے میسیج ہے وہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے. اور ایک خاص فرشتہ جو ہے وہ اس کام پر مقرر ہوتا ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ملہم. جیسے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے نا، تو وہ برانگیختہ کرتا ہے، بری بری باتوں پر اکساتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا، اس کے ساتھ ایک حفاظت کا فرشتہ ہے، ایک ملہم ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے مختلف خطرات کی پہلے سے آگاہی دے دیتا ہے. وہ اس کے کان میں سرگوشی کر دیتا ہے کہ یہ مشکل وقت آنے والا ہے، تیاری کر لو. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، بڑے پرسکون ہوتے ہیں، اور اچانک ہمارے کان میں کوئی سرگوشی کرتا ہے، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہونا ہو جائے تو میں ایسے لاہ عمل اختیار کر لوں تو میں اس مصیبت سے بچ سکتی ہوں. یا ہم مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں. تو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں تو اگر آسان مسئلہ ہے تو ہم مینٹلی پریپیئر کر لیتے ہیں. اگر ہم اس خبر کو سن کے خوف زدہ ہو گئے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم توبہ استغفار کریں گے، صدقہ کریں گے، اور اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اللہ کے آگے اپنی فرما برداری کو بڑھا دیں گے، تو پھر ہم اس میں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ جو غیر نبی کے ساتھ اللہ کی کمیونیکیشن ہے یہ بھی ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور سم ٹائم کبھی اللہ نے کوئی اچھے کام بھی کروانے ہوتے ہیں اپنے بندوں سے، تو وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ اسی ملہم فرشتے کے ذریعے انسان کو پیغامات دیتا ہے. جیسے کہ حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ اس وقت پریشان تھی کہ اب میرا بیٹا جو ہے یہ قتل نہ کر دیا جائے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام دیا اور پھر اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اور موسیٰ کی والدہ کا یہ سب کرنے کے بعد دل بھی اقرار تھا، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے انہی آیتوں میں کہ کیسے ان کے دل کو اللہ نے سکون دیا اور پھر کیسے بیٹے کو ماں سے ملوا بھی دیا۔ اور جب پہنچ گئے موسیٰ اپنے شباب کو اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نیک لوگوں کو صلے میں کیا دیتا ہوں، کتنا بڑا انعام ہے علم و حکمت، خالی علم کا ذکر نہیں آیا۔ یہ میں بات ہمیشہ آپ لوگوں کو یہاں قرآن جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، اس بات کو ہم ہمیشہ اگنور کر جاتے ہیں۔ علم کی جہاں بات آئے گی تو علم جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوگا تو وہ فائدہ مند ہوگا، اور دیکھ لیں اللہ علم کا جب ذکر کرتا ہے تو حکمت کا بھی کرتا ہے۔ علم و حکمت عطا فرمائی گئی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور وہ قتل آپ نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا، سہون ہوا تھا، تو اس پر بھی وہ جو پیغمبر تھے اللہ کے، ابھی اللہ کے آگے فوراً جھک جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا کہ فوراً کوئی غلطی ہو جائے، جو بھی مومن ہے وہ گناہ سے محفوظ نہیں ہوتا، مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ ہم جب تھوڑا سا تقوی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد والے ہمیں مہان سمجھنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو گیا تو اس کو تو پھر ہم بہت برا بدنام بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم جو سلوک کیا جاتا ہے اس بندے کے ساتھ، تو یہ سمجھنا ہے کہ گناہ کا سرزد ہو جانا یہ ایک مومن کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ مومن بے شک وہ تقوی کی کسی بھی منزل پر ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ کے اثرات سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بات سمجھنے کیا، گناہ سرزد مومن سے ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ کے اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ گناہ کے اثرات سے محفوظ ہونا کیا ہے کہ اس کو فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی ندامت کے آنسو، اس کی گریہزاری، اس کا اقرار جرم اس کو رب کی قربتوں میں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور میرے رب کی ایک صفت ہے نا کہ وہ تواب بھی ہے، توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ اگر بندوں میں گناہ رہے ہی نہ، سب نیک بندوں میں گناہ ختم ہی ہو جائے کہ وہ گناہ کر ہی نہ سکے، تو گویا وہ رب کی اس صفت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو رب کی تو ساری صفات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو قربت کتنی ملتی ہے، کتنا قریب ہو جاتا ہے وہ رب کے اپنی توبہ کے بعد۔ یہ باتیں بھی ساتھ کے ساتھ ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں 23 نمبر آیت پر، جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں مدین، اور مدین پہنچے، اب اس شہر میں آئے ہیں، کوئی رشتہ دار کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو آ کے کیا کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو میری طرف خیر و برکت اتار جس کا میں محتاج ہوں۔ تو اللہ سے کتنی خوبصورت یہ دعا کی گئی کہ ہم سب اللہ سے خیر و برکت کے محتاج ہیں نا، تو یہ دعا ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ خوبصورت دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ، تو اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، ایسا قبول کیا کہ گھر بھی مل گیا اور گھر والی بھی مل گئی۔ اچھا، اب آگے جو آیت آتی ہے نا 25 نمبر آیت، وہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے مدین پہنچ کر، تو ایک کنویں کے پاس بیٹھے، وہاں پر 2 عورتیں آتی ہیں اور وہ پیچھے کھڑی رہتی ہیں اور لوگ اپنا پانی بھرتے رہتے ہیں، اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ بہت انتظار ان عورتوں کو کرنا پڑا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کر دیتے ہیں، اور جب وہ مدد کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد عورتیں واپس آ جاتی ہیں، اور آ کر وہ کہتی ہیں کہ آپ چلیں، آپ کو ہمارے بابا بلا رہے ہیں، تاکہ جو آپ نے ہماری مدد کی ہے اس پر آپ کو کچھ اجرت دی جا سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر چلے جاتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ان عورتوں کا باپ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ نے یعنی ہماری بچیوں کی مدد کی ہے، اور اس کے اوپر ایک ڈیل ان میں طے ہو جاتی ہے، ان میں سے وہ آپ ہمارے یہاں پر نوکری کریں 8 سال یا پھر 10 سال پورے کریں، اگر آپ اتنی مدت ہمارے ادھر پوری کر لیتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اس کے صلے میں کیا دیں گے، اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس خدمت کو، اس ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر 10 سال وہاں قیام کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس پورے واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے 10 سال کی نوکری اس کو ملی ہے، اور اس 10 سال کی نوکری کے پیچھے ایک عورت سے شادی کی پیشکش ہے۔ قابل غور بات ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ نوکری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ چلے میں سال کر لیتا ہوں، اور سال میں ادھر اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لوں گا، اور اس میں پھر میں مطلب انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ خدمت قبول کی 10 سال کی، اس کے پیچھے مفسرین جو ہے، جو صوفیہ کرام کی تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً انہیں وہ لڑکی جو تھی وہ ان کے دل کو بھائی ہوگی، جس پر انہوں نے 10 سال کی خدمت قبول کر لی، اور اگر وہ لڑکی ان کو بھا گئی جس کے لیے وہ 10 سال کی خدمت قبول کر رہے ہیں، تو اس لڑکی میں ایسا کیا تھا، کون سی صفت تھی اس عورت میں کہ جو 10 سال کی غلامی قبول کر لی؟ کوئی صفت تو تھی نا۔ کیا وہ بہت حسین تھی، بہت مالدار تھی، کیا تھا اس میں؟ تو اس کی صفت کو اللہ نے اسی آیت نمبر 25 میں بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ اللہ کہتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ جو آئی تھی چلتی ہوئی، وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی تھی، اس کے پاس شرم و حیا کا قیمتی زیور تھا، وہ حیا کا وصف تھا، جس وصف کی کیا کہنا چاہیے قدر موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور 10 سال کی غلامی قبول کر لی۔ تو یہ ایک خوبصورت پوائنٹ ہے جس کو ہم ان آیتوں سے سمجھتے ہیں۔ اب ہے جی 63 نمبر آیت۔ روز محشر جب اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو عذاب کا مژدہ سنا دیں گے، ان کے بائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے دے دیے جائیں گے، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ اب سزا کے مستحق ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا، اے رب ہمارے، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، اب ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے، ما کانوا ایانا یعبدون، وہ صرف ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو علماء سو ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو حق کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو ایک عالم اگر گمراہ ہو جائے تو وہ گمراہ گر ہوتا ہے، ایک جاہل گمراہ ہے تو وہ خود اکیلا گمراہ ہے، اگر ایک عالم گمراہ ہو گیا تو وہ گمراہ گر ہو گیا، وہ صرف خود گمراہ نہیں ہوا، اس نے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اسی لیے تو جو 14ویں صدی کے عالم ہیں ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ۔
کہ وہ الفاظ ادا کرتے بھی دل دہل جاتا ہے۔ تو یہ جو گمراہ گر لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہوں، اللہ کے آگے پیش ہوں گے تو وہ اپنا تو اقرار کر لیں گے کہ اللہ ٹھیک ہے، ہم گمراہ ہوئے تھے اور ہم نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، لیکن اس میں بے قصور نہیں ہے۔ یہ لوگ اس میں بے قصور نہیں ہیں، بلکہ یہ تو پیروی کرنے والے تھے اپنی ہی خواہشات نفس کی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ میں نے الہام کیا ہے اس انسان کے اندر تقوی کو اور فجور کو، برائی اور اچھائی دونوں پیرالل انسان کے اندر موجود ہیں۔ اب فیصلہ وہ خود کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ علماء سو کی جو صحبت سنگت کوئی زبردستی نہیں اس کو کہتا ضرور تم یہی کرو، وہ پہچانتا ہے، وہ حق والوں کو بھی پہچان لیتا ہے، ان کے پاس بھی آتا ہے، لیکن حق والوں کی محفل اس کو بھاتی نہیں ہے، پھر وہ حق والوں کو چھوڑ کر ان دوسروں میں چلا جاتا ہے کہ وہاں اس کا نفس بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں تو تشریح کرے تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر آپ غور و فکر کریں تو ساری کی ساری بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہی جو مضمون ہے اس کو اگر ہم بڑے کینوس پر دیکھیں تو شیطان بھی یہی کہے گا کہ میں نے اللہ ان کو گمراہ کیا، لیکن کیا ہے کہ یہ خود گمراہ ہونا چاہتے تھے، یہ خود انسان جو ہے نا اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، برائی کو وہ خود اختیار کرتا ہے۔ اللہ تو بار بار کہتا ہے غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تھوڑا سا تدبر کرو سب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ انا، یہ نفس، یہ سارے کے سارے ہمارا اپنا انتخاب ہوتے ہیں، کیونکہ جو اندر بیٹھا ہے نا نفس، اس کو اطاعت سب سے گراں گزرتی ہے، وہ کسی کا متی ہونا نہیں چاہتا۔ اور جب تزکیہ کرنا پڑتا ہے، جب علماء حق کی صحبت میں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے تو پھر ان کو بڑا ان پہ گراں گزرتا ہے، ان کی انا ٹوٹتی ہے، چٹکتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ تو جو وارث انبیاء ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، وہ ظاہری علم اور باطنی علم دونوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اگر مسند دعوت و تبلیغ پر بٹھائے جاتے ہیں تو جہاں ان کی ظاہری تربیت کی جاتی ہے وہاں ان کے باطن کو بھی سنوارا جاتا ہے۔ اسی لیے پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ پہلے ظاہری علوم حاصل کیے جاتے تھے، پھر باطنی علوم کے لیے کسی نہ کسی خانقاہ پر بھیجا جاتا تھا۔ خانقاہی نظام اسلام میں موجود ہے نا، تو خانقاہی نظام میں کیا ہوتا تھا کہ پھر ایک شیخ جو تھا وہ اپنے مریدوں کی باطنی تربیت کیا کرتا تھا، پہلے ظاہری اور پھر باطنی، یہ اصول تھا پرانے وقتوں میں۔ تو آج کیا ہوا کہ آج خانقاہیں جو ہیں وہ ان کا تو حقیقی وجود ہی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور سب کچھ ظاہری رہ گیا، اور جب تک ظاہر کے ساتھ باطن نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں پیرالل ہیں۔ خالی باڈی کا کیا کرنا ہے بتائیں، باڈی تو مطلب وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جب روح ہوگی تو باڈی کی بھی شان ہے، روح ہی نہیں ہے تو باڈی تو پھر زندہ اور مردہ، اس کو تو پکڑ کے دفناتے ہیں فوراً، اس کو تو ایک رات بھی کوئی گھر نہیں رکھتا، اس کو تو پیارے بھی ٹچ نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کوئی نہلانے والی باہر سے بلوا لو، ہم نہیں ٹچ کر سکتے۔ سگی بیٹیاں ماں کو ہاتھ نہیں لگاتی، ہائے ہم کیسے کفن پہنائیں، ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ مردے نہلانے کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ وہ گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے وہ کسی مسلمان مردے کو غسل دینے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت اجر و ثواب ہے۔
تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ آیت نمبر 80 میں آ جاتا ہے جی قارون کا قصہ۔ قارون کون تھا؟ قارون جو تھا وہ ایک بہت امیر شخص تھا بنی اسرائیل میں، اور فرعون کا دوست تھا، اور بہت پیسہ تھا اس کے پاس، اتنا مال، اتنے خزانے کہ ان خزانوں کی جو کنجیاں تھیں نا وہ بھی اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اور یہاں اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، مختصر میں بیان کروں گی۔ آیت ہے 79، اور اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے یہ دولت اس علم کی وجہ سے دی گئی ہے جو میرے پاس ہے، کیا اس مغرور کو اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالی اس سے پہلے کتنی قومیں جو اس سے قوت میں کہیں زیادہ تھی اور دولت جمع کرنے میں بھی کہیں زیادہ، اور نہیں دریافت کیے جائیں گے مجرموں سے ان کے گناہ۔ الغرض ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ اور کہا ان لوگوں نے جنہیں دنیا کی بے ثباتی کا علم دیا گیا تھا، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ، حیف ہے تمہاری عقل پر، اللہ کا ثواب خیر، بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، اور نہیں مرحمت کی جاتی یہ نعمت بجز صبر کرنے والوں کے، اور ہم نے غرق کر دیا اسے اور اس کے گھر کو بھی، اور زمین میں تو نہ تھی اس کے حامیوں کی کوئی جمع جو اس وقت اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا۔ یہ آیات کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے 78 سے لے کر 81 تک۔ بہت امیر آدمی تھا، اور اس کے بارے میں قرآن نے یہاں قصہ بیان کیا ہے کہ ایک تو اس کو اپنے مال و دولت پر بڑا زوم تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو میں اتنا مالدار ہوں اس وجہ سے ہوں کہ میرے پاس بڑا علم ہے۔ آج بھی ہمیں ایسے ہی لوگ ملتے ہیں نا، جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ خدا کا فضل ہے اور بس اللہ نے مجھے دے دی، اللہ نے کرم کر دیا، نہیں، وہ کہے گا اس میں میری عقل ہے، میری ذہانت اور میری پلاننگ ہے۔ یہ میری پلاننگ ہے کہ میں اتنا امیر ہوں، ورنہ میرے فلانے بہن بھائی کو دیکھو، ترکہ تو ایک جیسا ہمیں ملا تھا، باپ ماں بھی ایک تھے ہمارے، لیکن اس کو عقل ہی نہیں تھی، سنبھال ہی نہیں سکا۔ یہ تو میری عقل ہے کہ میں اتنا جو مجھے ملا میری علم ذہانت کی وجہ سے ملا، میں نے اتنا کاروبار کیا اور اپنی عقل اور علم کے ذریعے میں اس کاروبار کو بڑھاتا چلا گیا۔ تو یہ دعوے جو ہے نا یہ ہر دور میں دولت مند کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایمان والا کیا کہتا ہے؟ ایمان والا کہتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ جو بھی دیا گیا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ علم مغرور کر دیتا ہے، دولت تکبر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خصائل بد سے محفوظ رکھے۔ اور ایک دن وہ جب دنیا کے سامنے نکلا، اچھا اب یہ جو یہاں بیان کیا گیا نا یہ رہتی دنیا تک ایک نصیحت ہے۔ آج بھی ہمارے آگے کوئی دنیا دار نکلتا ہے نا، یا کسی آج کیا نکلنا، آج تو ہماری یہ ہاتھوں میں جو ڈیوائس ہے یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی اور اس کی یہ شان و شوکت، اس کی یہ گاڑی اور یہ اس کے ٹھاٹ۔ تو آج وہ ایسی تصویریں اور ایسی ریلیں دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں، کاش ہم بھی اتنے امیر ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کا مال ایسی چیز ہے کہ اگر مل گیا، حلال مل گیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا، حرام مل گیا تو عذاب ہے۔ تو حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب ہے، تو پھر کیا ہے؟ امتحان ہی امتحان ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ، برا ہو تمہاری عقل کا کہ اللہ کے پاس جو ثواب ہے نا وہ بہتر ہے، اور جو اللہ کے آگے نیک عمل لے کر جاتا ہے، اور یہ نیک عمل جو لے کے جاتا ہے جن کو یہ سب کچھ اللہ کی رحمتیں نعمتیں عطا ہوتی ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، کن کو دی جاتی ہیں؟ صبر والوں کو۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ سب کچھ عطا کیا جاتا ہے صبر والوں کو، اور صبر، یہ نعمتیں صبر والوں کو ملنی ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنتوں کے بالا خانوں میں بھی جو گھر ملنے ہیں وہ صبر والوں کو ملنے ہیں۔ تو دین اور دنیا دونوں جہانوں کی نعمتوں کے لیے صبر، اور صبر آسان نہیں ہوتا۔ کل شیء ھالک الا وجہ،
ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اس کی ذات کے. اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے. یہ جو دنیا کی محبت ہم سے نہیں نکلتی نا، تو اس کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تکرار، اس آیت کو اپنے اذکار میں شامل کیا جائے اور توجہ کے ساتھ اس آیت کو پڑھا جائے تو یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. ہر قرآن کے الفاظ کی بھی تاثیر ہے نا. جب ہر وقت ہم دنیا 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 کے پیچھے ہوتے ہیں تو دنیا واقعی ہمیں خوار کر دیتی ہے. اور جب پتہ چلے کہ جس کے پیچھے ہم ہیں یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، ساتھ جانی نہیں ہے ہمارے. جب ساتھ ہی نہیں جانی تو باقی کیا رہنا ہے؟ باقی تو صرف میرے رب نے رہنا ہے. تو پھر انسان بھاگتا ہے اپنے رب کی طرف کہ میرا رب مجھے مل جائے، اور پھر وہ جو رب سے ملن کی راہیں ہیں نا، ان پر اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آگے ہے جی سورہ عنکبوت، آیت نمبر ہے 17. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ، اور طلب کرو اللہ سے رزق، اور اس کی عبادت کیا کرو، اس کا شکر کیا کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت کو ہم پیچھے سے جب دیکھتے ہیں تو اس کے پچھلے جو حصہ ہے اس میں ان مشرکین کا ذکر ہے کہ جو اپنی رزق کی، دنیا کی طلب کے لیے بتوں کے آگے اپنی عرضیاں ڈالتے تھے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیتے، بتوں کی پوجا کرتے تاکہ یہ بت ہمیں رزق دیتے رہے. انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے نا، یہ بت موسموں کا بت ہے، اور یہ بت رزق روزی کا بت ہے، اور یہ بت جو ہے ہمیں اولاد دے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بت ہے نا، یہ کسی چیز کا بھی نفع تمہیں نہیں دے سکتے. اور آج یہ بت فزیکلی نہیں ہم نے بنائے ہوئے. آج کون سے بت ہے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں؟ آج ہماری خواہشات نفس ہیں. اور شیطان نے کیا کیا؟ آج شیطان نے ہمیں کہا کہ اگر تم رزق حلال کماؤ گے تو تم تو بھوکے مر جاؤ گے، اگر سود میں نہیں پڑو گے تو تم تو بھوک سے مر جاؤ گے، سود کے بغیر تو تمہیں کچھ ملنے کا نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں اب ہم نے بھوکے تو نہیں مرنا، مجبوری ہے نا، تو سود کو کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، کہ رزق مانگنا ہے تو رب سے مانگو، اللہ سے طلب کرو رزق، اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اس کی عبادت کرو. اور عبادت کے ساتھ کیا کہہ دیا گیا؟ کہ شکر کرو. اللہ کی عبادت اور عبادت کے ساتھ شکر. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا. میرا خیال ہے ہم یہاں پر آج ختم کر دیتے ہیں. اچھا یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 41، اس کو دیکھ کے پھر ہم اختتام کر دیتے ہیں. ان نادان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر دوست اس مکڑی کی سی ہے جس نے جالے کا گھر بنایا. اور تم سب جانتے ہو کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. کاش وہ بھی اس حقیقت کو جان لیتے. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کی وہ پوجا کرتے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر، اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پوجا کرنا کیسی مثال دی گئی ہے. مکڑی کا جالا، مکڑی کتنی محنت سے اپنا گھر بناتی ہے، اور کتنا کمزور، اللہ کہتا ہے سب گھروں میں سب سے کمزور اس کا گھر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں یہ توقع نہیں کرتا، مجھے یہ امید نہیں ہے کہ میری امت اتنی گراوٹ میں چلی جائے گی کہ بتوں کی پوجا کرے گی، بلکہ میری امت اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لے گی، اور پھر وہ اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرے گی. تو اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ آپ کا نفس ہی ہے، اس کی پوجا کرنا بھی برباد کر دیتا ہے. دونوں جہانوں میں اللہ تعالی ہمیں ہمارے اپنے نفسوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.